बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम पर इस वक्त हमारा बेहद ख़ास प्रोग्राम राह नजात, और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान ख़ान। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है रूहानी मरकज़ सहारनपुर के फाउंडर और इसके डायरेक्टर मजाजुल हक साहब। मजाज साहब, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। और मजाजुल हक साहब से कल भी हमने बहुत तफसील से बात की थी तौबा के हवाले से, आज भी हम बात करेंगे। लेकिन कल जब हम जो बात करेंगे, कल मतलब मंगल के रोज़, आज पीर है, कल मंगल के रोज़ जो हम बात करेंगे उसके बारे में पहले से आपको अभी बता दूं ताकि आप ख्याल रखें कि कल यानी मंगल के रोज़ हम बात करेंगे मजाजुल हक साहब से कोरोना वायरस जिस तरह से फैला हुआ है, जिस तरह से उसको लेकर पैनिक है, उसका क्या इलाज हो, क्या एहतियात हो, ये तमाम चीज़ों को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला सेगमेंट कल का आप देखना नहीं भूलेगा। आज की बात करते हैं मजाज साहब। हम कल आपने तौबा के हवाले से बहुत तफसील से बताया, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा और ये भी समझ में आया कि माफ़ी और तौबा में भी फ़र्क है, और तौबा और माफ़ी कैसे डिफरेंट हो जाती हैं उसको आपने बहुत तफसील से बताया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया और लोगों ने बहुत इस बात को लेकर के मुतमईन भी थे, अप्रिशिएट भी किया। आज हम बात करेंगे, हम तमाम लोग नमाज के बाद, दिन में कई बार, रात को सोते समय, सुबह उठते वक्त और जब दिल चाहे अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआएं करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, दुनिया के लिए। मेरा आपसे ये सवाल है, दुआ, ये जो दुआ है ये दरअसल की कैसी जानी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल मकबूल फरमा ले? क्या इसका भी कोई वक्त है, कोई तरीका है? थोड़ा सा तफसील से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में दुआ, सबसे पहले समझ लें दुआ कहते किसे हैं। दुआ कहते हैं पुकारने को। दुआ जो है ये मुस्बत चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। दुआ अल्लाह की रहमत से मुतारिफ़ कराती है हमें। ये यकीन कि कोई सुनने वाला है, कबूल करने वाला है और देने का इख्तियार भी रखता है जी। इसमें उम्मीद है। दुआ बताती है कि आप मायूस नहीं है। शैतान जो है वो मायूसी तो हो गया था अल्लाह की रहमत से, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उसे इब्लीस कहा है। तो मायूसी जो है वो इब्लीसियत है और दुआ उससे निकालती है। आपको ये लगता है कि मैं किसी को पुकारूं और वो मुझे देगा, मतलब वो सुनता भी है और देता भी है, ये यकीन आपका, ये आपको दुआ की तरफ लेके जाता है। कुरान की एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई है, उसका मफहूम है कि ऐ बंदे तू बड़े नहीं तो छोटा गुनाह तो तू करेगा, लेकिन एक बड़ा गुनाह ना कर बैठना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। ये जो बात अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह की रहमत पे भरोसा और उसकी पूरी उम्मीदी, मतलब ये एक मोमिन की शान होती है, उसे कभी भी मायूस नहीं होना। पूरा कुरान दुआओं से भरा पड़ा है। असल में दुआ मांगना और चीज़ है, दुआ पढ़ना और चीज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आप देखें कि चप्पे चप्पे पे दुआएं मिलती हैं। सोने से पहले की दुआ, बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ, निकलने की दुआ, मस्जिद में दाखिले की, उससे निकलने, मतलब हर जगह की दुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए। ये दुआएं पढ़नी है, ये सुन्नत तरीका है। एक दुआ मांगना होता है जी। दुआ मांगने का जो मामला है वो अल्लाह की तरफ से इस तरह से, और वैसे तो अल्लाह को दिलों का हाल मालूम है, हमारी कैफियत क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या परेशानी है, उसे सब पता है। लेकिन कुरान में क्योंकि वो हुक्म देता है, बल्कि एक आयत में तो ये तक कहा कि अगर मेरे से बंदे मेरे ना मांगे तो मैं नाराज़ होता हूँ। अब हम लोगों के आगे तो हाथ फैलाते फिरते हैं, जो हमें नहीं देते और बुरा मानते हैं अगर हम किसी से कुछ मांग लें, और उससे मांगते नहीं जो खुद ये कहता है कि मेरे से मांगो, और नहीं मांगे तो हम वो नाराज़ होता है और उससे कभी वापस भी नहीं करना होता। जो उससे ले लिया वो तो उसने हमें दे ही दिया, ये उसकी रहमत है। असल में जब आप कुरान खोलते हैं, इसकी शुरुआत इस तरह से करते हैं कि सूरह बकरा की 186 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए रसूल, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और जब वो पुकारे तो मैं उसे कबूल भी करता हूँ। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो मेरी बात भी मान लिया करें जी। अब हमारा हाल यह है माशरे का, मैं देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे लंबी चौड़ी दुआएं करेंगे, पूरी पूरी लिस्टें
اللہ کو تھما دیں گے اپنی ضرورتوں کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی تمناؤں کی. لیکن قرآن میں اللہ اس جگہ سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بھی تو مان لیا کرو. اب ہماری دوستی تو ہو غیروں سے اور ہم مانگیں اللہ سے، کیسے ہو جائے گا؟ آپ اللہ کے حکم مانیں، انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا. سبحان اللہ. اتنا بڑا ہے اللہ پاک. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ اس کی بھی تو شان ہے. اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان فرعون کی زندگی جینا چاہے تو کیا اس کی آخرت موسیٰ علیہ السلام والی ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہمیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی آخرت چاہیے تو زندگی بھی، پیروی بھی انہی کی چاہیے، نبیوں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب ہمیں آخرت میں جنت ملے گی. ورنہ کرتے رہیں دعائیں. اصل میں دعاؤں کے اور بھی بہت سارے ضابطے ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عین عبادت ہے. جی. اب عبادت کہنے کے مطلب یہی ہے کہ کسی سے بھی ہمیں دعا نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کا حکم قرآن کہتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ایک بار حضور نے فرمایا کہ تیرے گلے میں اگر حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری عبادات سے کیا لینا دینا. اب ہماری دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب ہم وہ ضابطہ اللہ کا پورا کریں گے، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ پورا کریں گے کہ ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ ہو، ہمارے گلے میں حلال کی قمیض ہو، ہمیں اپنے دسترخوان پہ، اپنی جیب پہ، اپنے کاروبار پہ نظر رکھنی ہے. تب ہم اللہ رب العزت کے آگے جھکیں گے، دعا کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی گارنٹی. بہت اہم بات. اچھا، دعائیں جو ہیں تنہائی میں کی جانا بہتر ہوتا ہے یا پھر اجتماعی طور پر؟ دعا جو ہے اصل میں تو دونوں طریقے ہیں. دیکھیں حدیثوں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اجتماعی طور پہ دعا میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مومن اکٹھے ہوتے ہیں بہت سارے، اور کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو تو اللہ سب کی قبول کر لیتے ہیں. یہ تو اجتماعی دعا کا فائدہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو چپ کے گڑ گڑا کے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام کچھ زور زور سے دعا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ دھیرے دھیرے دعا کیا کرو، اللہ تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے. جی. اللہ ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے تمہاری. ایک بزرگ کا مجھے یاد آ رہا ہے جملہ کہ وہ یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں جی. وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، کیونکہ زور سے تو اسے پکارا جاتا ہے جو دور ہو. اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں سنوں گا، دوں گا تمہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو جو کم کم جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، جو اللہ کو اور قریب سے جانتے ہیں وہ اللہ سے کانا پھوسی کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں، ان کی منہ سے تو لفظ ہی نہیں نکلتے. تو اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کے چپ کے یاد کرنا وہ اصل چیز اہم ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. بہت اہم بات. اور وسیلے سے دعا کیا کی جا سکتی ہے کیا؟ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ حیات تھے، انہیں لے جا کے پھر دعا کی گئی ساتھ میں ان کے وسیلے سے. جی. تو اللہ رب العزت نے بارش برسا دی. تو بالکل وسیلے سے دعا کرنے میں میرے نزدیک، میرے علم کے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے. اور لیکن دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. وسیلہ آپ کر سکتے ہیں کسی کا، لیکن آپ دعا صرف اللہ سے مانگیں. دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. جیسے ہم مزاروں پر جا کے بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن دعا اللہ ہی سے کرنی ہے. مزار والوں سے دعا نہیں کرنی. کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور آپ وہاں کوئی بزرگان دین فوت ہوئے دفن ہے، وہاں پہ آرام فرما ہے، تو آپ وہاں بالکل ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے یا آس پاس کھڑے ہو کے. اصل میں بتاؤں آپ کو، ایک واقعہ ہے قرآن میں کہ مریم علیہ السلام کے پاس نعمتیں آتی دیکھ کے ذکریہ علیہ السلام نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی اللہ رب العزت نے اپنے لیے. وہ ذکریہ علیہ السلام ایک نبی تھے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کہ جہاں اللہ کے ولی ہوں، وہ ولیہ تھیں اللہ کی، وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے جہاں اللہ کی نعمتیں اترتی ہوں. جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نعمتیں اترتی ہیں. وہاں نعمتیں اترتی دیکھ کر ایک نبی نے دعا کی تو ہمارے لیے سنت بن گئی یہ بات. اب جہاں پہ بھی اللہ کے ولی دفن ہیں تو وہاں ضرور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں ان کے جانے کے بعد بھی. تو اس وجہ سے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
ان سے کسی قیمت پہ بھی نہیں مانگنا. انہیں ہماری ضرورت ہے اس ٹائم کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی, درجہ بلندی کی, فاتحہ کی. مطلب اس ٹائم وہ انہیں جو ہے نا وہ ہمارے پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے یا ہم ان سے کچھ مانگیں. ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے, جگہ کوئی بھی ہو. ویسے تو آپ کے گھر میں بھی, جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, اور بہترین ٹائم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مانگنے کا, وہ رات میں تہجد کا ٹائم ہے, جب اللہ رب العزت, حدیث قدسی ہے کہ وہ خود پہلے آسمان پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں, ہے کسی کی حاجت میں پوری کروں, ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں. وہ جو وقت ہے جس میں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. میں نے تو ایک بزرگ کا یہ تک قول پڑھا تھا کہ تہجد کی نماز ایسی لاڈلی نماز ہے کہ جو اللہ سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اہم بات. ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ کیا دعا تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے, تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی بالکل, حدیث پاک ہے اس کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدلتی ہے اور عمر میں بھی اضافہ کراتی ہے. جی. تو دعا تو ایک ایسی چیز ہے, یہ مثبت چیز ہے اصل میں. دیکھیے دو فلسفے ہیں, ایک جبریہ ایک قدریہ. جی. جو جبریہ فلسفہ ہے نا اس میں جبر ہے, لیکن قدریہ فلسفہ جو ہے اس میں دعا ہے. تو اس لیے یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں کہ تقدیر جو ہے, دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے, یہ قدریہ فلسفے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو آپ دعا کریں تو آپ کی تقدیر میں کوئی نیگیٹو چیزیں تو اللہ انہیں ڈیلیٹ کر کے پازیٹو چیزیں بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے, بالکل بات یہ حدیث سے ثابت ہے. دعائیں ہماری تقدیر بدل سکتی ہیں, زندگی بدل سکتی ہے. بہت اہم بات آپ سے دعاؤں کے حوالے سے جاننے کے لیے ملی, اور ان باتوں کو تفصیل سے سمجھنا اپنے آپ میں بہت خاص, میرے لیے بھی بہت موقع ہوتا ہے. ہمارے ناظرین تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے جو سوالات آتے ہیں اس کے بعد وہ اس پر تفصیل سے چرچا بھی کرتے ہیں. یاسین خان کا ہمارے کالر جڑ گئے ہیں راجستھان سے, ان سے بات کرتے ہیں. راجستھان سے یاسین صاحب اپنا سوال رکھیے. ہاں صاحب, ایک تو میرے کو جو ہے گلے میں بہت خراش رہتی ہے کئی 3-4 سالوں سے. جی جی. ہاں, ایک تو میرے گلے میں بہت خراش رہتی ہے صاحب. جی. اور ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجیے ذرا اپنے, اس کے بعد اپنی بات رکھیے. جی. دوسرا یہ جو میرے کو دائیں طرف گردے میں پتھری ہے 5 mm کی. جی. ہاں, اور ایک جو ہے مجھے بی پی بھی ہے, تھوڑا بی پی بھی ہے, شوگر نہیں ہے. جی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور ایک میرے بیٹے کو کیا ہے برین ٹیومر کا آپریشن ہوا تھا, اس کو بھی تھوڑا کوئی اس کے بارے میں بھی کچھ جو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, ابھی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں. ہمارے ریگولر کالر محمد سالار صاحب بھی جڑ گئے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے, ان کو بھی سن لیتے ہیں, پھر دونوں کے سوالوں کے جواب لیں گے. سالار صاحب خیر مقدم ہے, اپنا سوال رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ جیسے آج جو نئی بیماری پیدا ہوئی ہے اپنے پورے ملک میں یا آزو بازو بھی, جی, تو اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے, کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے, اور اس سے بچنے کے لیے کوئی اپنے دینی تعلیم کی کیسے کیا کرنا چاہیے؟ ضرور, بالکل. ابھی آپ بات کر لیتے ہیں آپ کے سوال کے بارے میں بھی, اور میں پھر بتا دوں کل انشاءاللہ تعالی منگل کے روز بھی ہم مولانا مجاز الحق صاحب سے اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کچھ نسخے ہیں, طریقہ کار ہیں جس سے کہ ہم اس میں کافی حد تک کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہرحال آج بھی بتائیں گے. تو پہلے ہم یاسین بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں. مجاز صاحب گلے میں ان کی بہت سالوں سے خراش ہے, دائیں گردے میں پتھری ہے, 5 mm کی ہے, بی پی کی شکایت بھی رہتی ہے. ہاں, انہیں چاہیے ایک تو تصویر نوٹ کریں, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. اور گلے کے لیے یہ کریں کہ کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کست شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اور منہ میں رکھ کے اسے ہلکے ہلکے چوس کے نگلیں, ایک دم نہ نگلیں, تو اس سے انشاءاللہ ان کا انفیکشن ختم ہو جائے گا. ایک ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے, اس ریٹھوں کو 2-3 ریٹھوں کو آدھے یا 1 گلاس پانی میں خوب اچھے سے ابال کے اس پانی کے غرارے کیا کریں صبح شام. انشاءاللہ گلے کا انفیکشن ان کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. گردے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 3 انجیر صبح کو نہار منہ لیں. ایک بربیز وول ہومیوپیتھک کی دوائی آتی ہے, بربیز وول کیو, بہت مشہور دوائی ہے,
وہ 10 बूंद कम से कम 3 बार आप ले लिया करें गर्म पानी में, इंशाल्लाह आपकी पथरी टूट के बाहर आ जाएगी। एक आप ये करें कि ब्लड प्रेशर के लिए 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाया करें और थोड़ी देर नंगे पाँव फर्श पे फिरा करें, इंशाल्लाह ताला आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। और इनके बेटे का भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, तो उनके हवाले से भी बताइए, कुछ ऑपरेशन हो चुका है? हाँ, उन्हें जी ये एक तो ये गुर्दे के इनके अपने हवाले से भी और बच्चे के लिए भी शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, खुद भी पिएं जिससे गुर्दे में दर्द ना हो इनके, और अपने बच्चे को भी पिलाएं जिससे कि दोबारा उसे खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी इस तरह की ना हो। दूसरे अपने बच्चे के लिए भी आप कस्तेशीरी पिसी हुई चुटकी भर खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें, वो एंटीबायोटिक है। और 3 काजू रोज़ दिया करें, सफ़ेद काजू सादे, और उसे इन्ना रब्बी अला कुल्ली शहीन हफीज़ याद करा दें अगर वो पढ़ सके बच्चा, नहीं तो आप पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया करें एक तस्बीह इन्ना रब्बी अला कुल्ली शहीन हफीज़। ये तमाम बड़ी बीमारियों से इंशाल्लाह आपको बचाए रखिए इंशाल्लाह ताला। और 2 कॉलर मेरे साथ और जुड़ गए, लेकिन सलार साहब का सवाल भी ले लेता हूँ। औरंगाबाद से उन्होंने पूछा कि ये कोरोना वायरस जो है उससे बचने के लिए खाने पीने में किस तरह की एहतियात बरती जाए, और हमारे मज़हब में इसको लेकर के कुछ खुसूसी दुआएं अगर हैं तो वो बता दीजिए। इंशाल्लाह कल तो हम तफसील से बात करेंगे ही। जी, फिलहाल थोड़ा सा ये नोट कर लें सालार भाई कि एक तो जो जंक फूड होते हैं इनसे बिल्कुल बचना है। बाहर की जो चीज़ें बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी आजकल बाहर के खाने पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि असल में शुरुआत इस वायरस की जो हुई है ना, वो उन चीज़ों से हुई है जो हमारे मज़हब में हराम है, खाने पीने की चीज़ें जो चाइना से उठी हैं, वो कल मैं इंशाल्लाह तफसील से बता दूंगा। और फिलहाल जंक फूड से बचें एक तो, और एक जब भी छींक आए तो अपनी आस्तीन आगे करें, इस तरह से आँख छींक करके इस तरह से, खांसी आए मतलब डायरेक्ट अपने हाथों पे ना छींकें। अगर बाहर से आए मुसाफा वगैरह किया हो तो वो आके हाथ धोएं। और खाने पीने में जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो ज़्यादातर विटामिन सी की चीज़ें हों या कैल्शियम वगैरह की चीज़ें जो प्रोटीन देती हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, दूध है, गोश्त है, इस तरह की चीज़ें लें। और विटामिन सी में जैसे कीनू है, संतरा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, इमली है, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला इससे प्रोटेक्शन देंगी। और बचने के लिए आपको बाज़ार की चीज़ों से बचना है ख़ास तौर से, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका गला ख़राब होने वाली जो भी चीज़ें आपको लगती हों, खुद इंसान को पता होता है, उससे बचना है फिलहाल। बाकी कल मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊंगा, दुआएं भी जी। दवाएं। महजबी सिद्दीकी हमारे कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। महजबी जी, अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी 12.5 साल की है। उसको ना जब वो 8 महीने की थी ना तो उसको मतलब फिट आया था जी। उसके बाद से वो लगातार कुछ दिन तक फिट रहा। उसके बाद से ये 4-5 साल से उसको फिट नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो ना थोड़ा सही से बात नहीं कर पाती है, बहुत सारा उसके साथ कॉम्प्लिकेशन, बात करते करते दूसरी बात कर लेती है, पढ़ती नहीं है एकदम, बिल्कुल भी पढ़ने में उसका पढ़ती है लेकिन उसका दिल नहीं लगता। थोड़ा देर पढ़ेगी फिर वो मतलब ये हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब अच्छी से भी टॉयलेट जाना, मतलब बहुत सारा कुछ नहीं कर पाती है खुद से। वो बात करती है, चलती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो ठीक से जैसे हम लोग आप बात कर रहे हैं उस तरह से वो नहीं कर सकती है। न पढ़ती भी नहीं, भी स्कूल भी नहीं जा रही है। तो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत दिन से मैं मौलाना साहब से बात करने के लिए बहुत परेशान। बुखार तो नहीं रहता उसे? बच्ची को बुखार तो नहीं रहता, पूछ रहे हैं? नहीं, बुखार नहीं रहता है। जी, ठीक है। और कुछ पूछना है मौलाना साहब? ठीक है, आप परेशान ना हो। हम तमाम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं आपकी बिटिया के लिए। बाकी मजाज साहब आपको बताएंगे क्या करना है। और यूनुस साहब को भी सुन लेते हैं, कानपुर से हैं, फिर दोनों के सवालों का जवाब लेंगे। यूनुस साहब कानपुर से अपना सवाल रखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, मेरा सवाल सुनने के बाद आप 2 मिनट बाद जवाब दीजिए जिससे मैं लिख सकूं। जी। तो मेरा सवाल यह था पहला कि वाइफ की हमारी थायराइड है, तो उनके दुबले होने वाली थायराइड है जिससे उनकी सेहत ज्यादा गिरती जा रही है दिन पे दिन। जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे नापाकी हो जाती है कभी कभी, तो दरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं थोड़ा जो पढ़ते हैं? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। नापाकी में दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं क्या, है ना? अच्छा, हम आपको ये बता रहे हैं कि आप सभी लोगों से कि जैसे आप लोग पेन कॉपी या कागज़ लेकर तो बैठते होंगे जो मजाज साहब बताते हैं, लेकिन अभी अगर आपके पास में मोबाइल भी रहता है तो उसको शुरू कर लिया कीजिए, उसमें रिकॉर्ड कर लिया कीजिए टीवी के सामने उसको रख के,
تاکہ آپ آرام سے بعد میں اس کو سن سکیں اور اس کے بعد بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اگر بہت مطلب جلد بازی ہو تو اس بات کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تو موبائل بھی اس میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو پہلے مہجبی صاحبہ کے سوال کی طرف آتا ہوں. مجاز صاحب, ان کی بیٹی 12.5 سال کی ہو گئی ہیں, لیکن بہت سال پہلے جب وہ 7-8 ماہ کی تھی, 8 ماہ کی, تب ان کو فٹ آیا تھا. اس کے بعد سے ابھی تک تو نہیں آیا, لیکن صحیح سے اب بات نہیں کر پاتی ہیں, اور انہوں نے بتایا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ کیا ہائپر ایکٹیویٹی ہے یا کیا ہے؟ نہیں, یہ دورے کا اثر ہے. اصل میں اس ٹائم ان کی بچی کو بخار آیا ہے, جب وہ اسے فٹ پڑا ہے, بخار سے اس کے دماغ میں ورم آیا, اس سے فٹ پڑا. ورم اترنے کے بعد اندر دماغ میں پانی اکٹھا ہو گیا, اس لیے اس کی ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہے ابھی بھی. اب انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اس کے لیے. ایک اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار آیت الکرسی کا دم کیا کریں روز. 2-3 چیزیں میں لکھوا رہا ہوں, نوٹ کر لیں میری بہن آپ. ایک تو آدھا اخروٹ آدھے چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں. اخروٹ کو پیس کے آدھے چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹا دیا کریں روز. 3 منقع صبح دوپہر شام اسے دیں, اور سر پہ اس کے لپٹس کے پتے باندھا کریں. یوکے لپٹس کا پیڑ آتا ہے جو سفیدے کا پیڑ بھی کہلاتا ہے گاؤں میں, اس کے پتے 10-12-15 پتے اس کے سر پہ رکھے. جب پہلے ململ کا کپڑا رکھ دیا, پھر اس کے اوپر پتے رکھ دیے, پھر ایک اور ململ کپڑے سے اسے باندھ دیا یا ٹوپی اڑا دی, اس سے وہ پتے گریں گے نہیں اور اس کے چبھیں گے بھی نہیں. اگر آپ پہلے نیچے کپڑا رکھ دیں گی تو یہ 40 دن تک آپ یہ پتے باندھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کافی نارمل ہو جائے گی. اور منقع اسے ضرور دیں آپ. دوسری بات یہ ہے, سب سے اہم بات, کہ کھٹائی اور ہری مرچ اور ٹماٹر اس کا بند ہے ہمیشہ کے لیے, فی الحال آپ بند رکھیں. اور ایک خمیرہ کا نام میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو, ہمدرد وغیرہ کا آتا ہے, آپ لے لیجئے گا. خمیرہ غو زبان امری جدوار اوت سلیب والا, خمیرہ غو زبان امری جدوار اوت سلیب والا, یہ آدھا چمچ اسے رات کو سوتے ہوئے دیا کریں, صرف آدھا چمچ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچی میں 1 مہینے کے اندر بہت فرق آ جائے گا. یہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے, جو نیل گری کے پتے کا آپ نے بتایا یوکلپٹس کے, اس کو کتنی دیر تک باندھے رکھنا ہے؟ رات میں باندھیں اور صبح کھول کے اٹھا کے رکھ دیں. 2-3 دن تک انہیں باندھتے رہیں, اس کے بعد انہیں پھینک دیں, فریش باندھ دیں. اچھا, مطلب رات میں باندھیں سوتے ہوئے اس بچی کو, اور صبح کھول دیں. مطلب سارا دن نہیں باندھ دیں اسے, اور اٹھا کے اسے رکھ دیں, پورے کپڑوں کو بھی اور اسے بھی. اگلے دن پھر باندھ دیں. 3 دن تک 2 دن تک, جب تک انہیں لگے کہ بالکل سوکھ گئے, پھر انہیں پھینک دیں, پھر فریش پتے باندھ دیں. کچھ نہیں کرنا, نہ گیلے کرنا, نہ انہیں سکھانا, نہ کچھ کرنا. فریش پتے ایک بڑی ٹہنی منگا کے کسی گیلے ٹاٹ یا کپڑے میں کر کے رکھ لیں, اسی میں سے توڑ کے باندھتے رہیں, کیونکہ روز روز لانا بھی ٹھیک ممکن نہیں ہوتا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے یونس بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ تھائرائیڈ ہے جی, اور ہاں میرے بھائی, آپ تھائرائیڈ کے لیے ان کی وائف کو, جی ان کی وائف کو جو تھائرائیڈ ہے سکھانے والا, ایک تو وہ جو گولی ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے انہیں, وہ ضرور گولی دیتے رہیں انہیں. دوسرا کام یہ کریں کہ ایک پیاز کو چھیل کے اور اسے بیچ میں سے کٹ کر کے اس کے 2 پیس کر کے نا پیاز کے, اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے ایسے رگڑنا ہے گلے پہ انہیں, آپ کی وائف کو. دوسری بات یہ ہے کہ کستہ شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, وہ 2 چٹکی کستہ شیری آدھے چمچ شہد میں ملا کے صبح شام چاٹیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تھائرائیڈ نارمل آنا شروع ہو جائے گا. وزن جو ان کا گر رہا ہے اس کے لیے انہیں 1 کھیرا اور 5 کھجور روز دن میں کسی بھی ٹائم دے دیا کریں. اور اگر حیثیت ہو تو 2 کیلے 1 گلاس دودھ میں کاٹ کے ڈھک کے رکھ دیں, اور 1-2 گھنٹے کے بعد ان کیلوں کو کھا کے دودھ پی لیا کریں. انشاءاللہ وزن بھی ان کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. ان کے لیے تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, 5 نمازوں کی پابندی ہے. جی, اور یہ پوچھ رہے تھے کہ ناپاکی میں کبھی کبھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے, حضور پاک کی حدیث پاک ہے, اور زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے. تو آپ بالکل جو بھی چیزیں آپ کو یاد ہوں دعا کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ویسے زیادہ فضیلت اسی میں ہے کہ آپ پاک ہو کے پڑھیں, لیکن اجازت ہے. اب میں یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. وقفے کے بعد ہم پھر مجاز صاحب سے بہت ساری باتیں کریں گے, آپ کے سوالات لیں گے. فون لائنز کھلی ہوئی ہیں, ہمیں ابھی فون کیجیے, اور آپ کے مسئلے مسائل, آپ کی صحت کے حوالے سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہے. بہت خاص موقع ہے, مجاز صاحب جب ہوتے ہیں تو صحت کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں, اور وہ اس کے علاج بھی بتاتے ہیں, اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. تو روحانی مرکز سہارنپور کے آپ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں. ملتے ہیں ان سے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.